اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس زوم پروگرام پر اکٹھا کیا ہے۔ اس زوم پروگرام پر ہم اپنے عزیز طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور ان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے اس زوم پروگرام پر انشاءاللہ العزیز ہم کتاب التوحید اور اس کے مؤلف کے تعارف کا ایک مختصر جھلک پیش کریں گے، کیونکہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جائیں۔ اسی طرح سے اس کتاب کے موضوع، غرض و غایت اور اس کتاب کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی جائے۔ عزیز طلباء، کتاب التوحید ایک نہایت ہی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے مؤلف محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی تمیمی نجدی ہیں۔ آپ رحمہ اللہ بڑے ذہین و فتیل اور نہایت ہی زود فہم اور سریع الحفظ تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی ولادت نجد کے ایک مشہور گاؤں عیینہ میں سن 1115 میں ہوئی، یعنی 12ویں صدی میں، اور آپ کی وفات سن 1206 میں ہوئی، یعنی لگ بھگ آپ نے اس دنیا میں 51 سال کی عمر پائی، 91 سال کی عمر پائی۔ ولادت 1115 اور وفات 1206۔ آپ ایک علمی خانوادے میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد محترم عبد الوہاب ایک جید عالم تھے، فقیہ تھے اور قاضی بھی تھے اپنے زمانے کے۔ اسی طرح سے آپ کے جد امجد، آپ کے دادا سلیمان رحمہ اللہ بھی اپنے زمانے کے ایک جید عالم تھے اور وہ بھی قاضی تھے۔ تو گویا آپ نے اپنی آنکھیں ایک علمی خانوادے میں کھولی۔ اس علمی خانوادے کا اثر آپ کی زندگی پر بعد میں نمایاں ہوا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے لی۔ آپ چونکہ نہایت ہی ذہین تھے، آپ کا قوت حافظہ کافی قوی اور مضبوط تھا، اسی طرح سے حفظ کا ملکہ بھی کافی مضبوط تھا۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے، یاد کرتے تو بہت جلدی یاد کر لیتے تھے، اور آپ کا فہم اور آپ کی فراست بھی غیر معمولی تھی۔ چنانچہ آپ نے قرآن مجید 10 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے یاد کر لیا تھا، ازبر کر لیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے والد محترم سے فقہ، حدیث اور دوسری بنیادی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے مکہ، مدینہ اور بصرے کا سفر کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی میں آپ کے اندر داعیانہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں ایسے ماحول میں کھولی تھی جو ماحول شرک و بت پرستی سے اور بدعت و خرافات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر چہار جانب شرک اور بت پرستی کا بازار گرم تھا۔ لوگ خالص توحید سے ہٹ چکے تھے اور مزاروں اور قبوں کی زیارت کیا کرتے تھے، صحیح اسلام سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یعنی چاروں طرف اندھیرا تھا، چاروں طرف ظلمت تھی، تاریکی تھی۔ ایسے پرفتن اور پرآشوب دور اور ماحول میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین کو آپ سے کام لینا تھا، آپ سے تجدیدی کام لینا تھا، آپ کو ایک مجدد بنانا تھا۔ تو شروع ہی سے
آپ کے اندر داعیانہ صفت پیدا ہو گئی، داعیانہ جذبہ پیدا ہو گیا، تو طالب علم کے زمانے سے ہی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا شروع کر دیا۔ اور طالب علم کے زمانے ہی میں آپ کو بہت ساری اذیتیں پہنچی اور ان پر آپ نے صبر کیا۔ طالب علم سے فراغت کے بعد آپ اپنے والد محترم کے پاس آئے۔ آپ کے والد محترم اس وقت فرعی ملا میں قاضی تھے، منصب قضا پر فائز تھے۔ اپنے والد محترم کے ساتھ انہوں نے قیام کیا اور اسی دوران انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اس مہم کو شروع کیا۔ دروس دینے لگے، بڑے لوگوں کو لگے۔ ظاہر ہے اس تیرا اور تاریخ اور اندھیرے اندھیرے میں کچھ لوگ آپ کے مؤیدین بن گئے اور کچھ لوگ آپ کے مخالفین بن گئے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب بھی آپ حق پیش کریں گے تو کچھ لوگ حق بات کو لپک لیں گے اور کچھ لوگ اس حق کے برخلاف دشمنوں کی صفوں میں آ جائیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ کے کچھ لوگ مؤیدین ہو گئے اور کچھ لوگ مخالفین ہو گئے۔ خود آپ کے سگے بھائی آپ کے مخالف تھے، خود آپ کے والد بزرگار بھی آپ کی اس شدت کو یا آپ کے اس تسلط کی سننا کو ناپسند کرتے تھے۔ اس وجہ سے پوری شد و مت کے ساتھ، پوری زور و شور کے ساتھ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز تو کیا، لیکن شد و مت کے ساتھ آپ نے اپنی اس مہم کو تیز نہیں کر پایا۔ والد محترم کی وفات کے بعد آپ نے اپنے اس مہم کو اور تیز کر دیا، لیکن چونکہ آپ کو تجدیدی کام کرنا تھا، آپ کے سامنے ایک اعلیٰ ہدف تھا، تو آپ نے سوچا کہ اس دعوت کے پیچھے ایک پشت پناہی ہونی چاہیے، ایک قوت ہونی چاہیے، ایک مضبوط ہاتھ اور مضبوط دست و بازو ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے عیینہ کے امیر عثمان بن معمر کو خط لکھا اور ان کو خالص توحید کی دعوت دی، شرک، بت پرستی اور خرافات سے بچنے کی تلقین کی، اور یہ کہا کہ میں آپ کے یہاں آؤں گا۔ تو اس امیر نے، عیینہ کے امیر نے آپ کے خط کا صحیح جواب دیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کو اپنے یہاں بلا لیا۔ اب کیا تھا، آپ نے اپنی دعوت کو اور تیز کر دیا، اس مہم کو اور تیز کر دیا۔ پھر وہاں درس و تدریس جاری رہے اور اسی طرح سے کئی واقعات، کئی حادثات پیش آئے ان کی زندگی میں عیینہ کے اندر۔ میں یہاں صرف اختصار کے ساتھ دو واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان واقعے سے آپ سمجھ پائیں گے وہ کتنے بڑے داعی تھے اور ان کی عظمت کیا تھی، ان کی قدر منزلت کیا تھی، اور ان کے دل میں، سینے میں لوگوں کی اصلاح کا جذبہ کس قدر مجزن تھا۔ عیینہ کے اندر زید بن خطاب کا ایک قبہ تھا، جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے، ان سے اپنی حاجت طلب کرتے تھے، لوگ اپنا سر، اپنا ماتھا ٹیکتے تھے۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب یہ سب دیکھ کر پریشان ہوتے تھے، وہ کڑ جاتے تھے، دل بے چین اور پریشان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ امیر عیینہ عثمان بن معمر کو اس کی شکایت کی اور کہا کہ ہماری مدد کیجیے اس قبے کو گرانے میں۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، میری طرف سے کوئی قدغن یا کوئی منع نہیں ہے، آپ اسے گرا سکتے ہیں۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب اکیلے نہیں گرا سکتے تھے، کیونکہ اس کے دشمن موجود، ان کے دشمن موجود تھے، ان کے مخالفین موجود تھے، وہ گرانے نہیں دیتے۔ اس لیے امیر سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور کچھ سپاہیوں کو، کچھ لشکر کو میرے ساتھ لے کر چلے۔ چنانچہ امیر عیینہ عثمان بن معمر ان کے ساتھ گئے کچھ سپاہیوں کو لے کر، اور محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ آپ گرائیے، تو امیر نے انکار کیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ میں اگر اس مزار کو گرا دوں، اس قبہ کو گرا دوں، تو ہو سکتا کوئی آفت آ جائے مجھ پر، کوئی مصیبت آ جائے مجھ پر۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لی اور اس کلہاڑی سے اس قبے کو منہدم کر دیا۔ جو ان کے دشمن تھے، جو غلط عقیدے پر تھے، جو اس مزار اور قبے سے عقیدت رکھتے تھے، وہ یہ انتظار کرنے لگے کہ اب شیخ پر
کوئی آفت آ پہنچے گی، شیخ پر کوئی مصیبت آئے گی، لیکن چند دنوں کے انتظار کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا، تو شیخ رحمہ اللہ کی دعوت کی حقانیت اور اس کی سچائی اور کھل کر سامنے آ گئی، لوگوں کے دلوں میں اس دعوت کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ ایک واقعہ ہوا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ عیینہ کے اندر ایک شادی شدہ عورت نے زنا کر لیا تھا۔ وہ شیخ رحمہ اللہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے جو سزا اسلام نے متعین کیا ہے وہ دیجیے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے امیر عیینہ عثمان بن معمر سے مشورہ کیا اور کہا کہ اسلام نے جو سزا مقرر کی ہے زانی کے لیے، شادی شدہ زانی کے لیے، وہ رجم ہے، تو اسے رجم کیا جائے۔ چنانچہ امیر تیار ہو گئے اور سب سے پہلا پتھر جو اس عورت کو لگا وہ امیر کا تھا۔ امیر نے سب سے پہلے رجم کرنا شروع کیا، پھر لوگوں نے اور مل کر رجم کیا اور اس عورت کی موت ہو گئی۔ اب جو لوگ، چونکہ ماحول بڑا گندا تھا، جو لوگ آوارہ قسم کے لوگ تھے، اوباش تھے، جو لوگ برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو بہت برا لگا۔ ان کو لگا کہ ان کی آزادی پر اب یہ شخص قدغن لگا دے گا، ان کو روک دے گا آزادی سے، برائی سے۔ تو انہوں نے احسا کے ایک امیر تھے، احسا کے امیر حاکم، ان کو شکایت کی کہ ایک شخص ہمارے یہاں ہے جو اس طرح سے کرتے ہیں، لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں، رشتوں کو بانٹ دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، اور حال ہی میں ایک عورت کو انہوں نے مار دیا ہے۔ تو چونکہ احسا کے امیر کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک آوارہ قسم کا حاکم تھا اور بدچلن حاکم تھا، اسے بھی خوف لاحق ہوا کہ اب ہو سکتا ہے میری آزادی پر بھی یہ شخص قدغن لگانے لگے۔ چنانچہ انہوں نے عیینہ کے حاکم کو، امیر کو خط لکھا کہ آپ محمد بن عبد الوہاب کو قتل کیجئے، ورنہ ہماری طرف سے جو آپ کو تعاون مل رہا ہے، جو مدد مل رہی ہے، وہ ہم بند کر دیں گے۔ امیر عیینہ نے محمد بن عبد الوہاب کو بلایا اور وہ خط پڑھ کر سنایا۔ محمد بن عبد الوہاب نے امیر عیینہ کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں، حق پر آپ بھی بنے رہیے، ڈٹے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن چونکہ وہ احسا کے حاکم سے ڈرے ہوئے تھے اور ان کی طرف سے جو تعاون آ رہا تھا اس کے بند ہونے کا پورا ڈر تھا، اس لیے بالآخر انہوں نے درعیہ میں جو امیر تھے اس وقت وہ تھے محمد بن سعود۔ درعیہ میں پہنچنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ اپنے ایک شاگرد کے گھر میں قیام فرمائے۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب جو کہ وہاں امیر تھے، ان کو پتا چلا ان کی آمد کا، اور پھر ان کی دعوت کا بھی ان کو پہلے سے پتا چل گیا تھا، تو وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پاس خود آئے، پرجوش استقبال کیا، اور وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا، خالص توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا، برائی سے لوگوں کو روکوں گا، شرک سے روکوں گا، شرک کے مظاہر کو ختم کروں گا، جو بھی قبے اور مزارات ہیں ان کو منہدم کروں گا، آپ میرا ساتھ دیجئے، اور عسکری اور سیاسی امور کی ذمہ داری آپ سنبھالیں اور دینی ذمہ داری میں سنبھالوں گا، دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا۔ ان باتوں پر اتفاق ہوا اور پھر شیخ رحمہ اللہ اپنی دعوت میں بہت زیادہ سرگرم ہو گئے، اور اس طرح سے 30 سال تک یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ محمد بن سعود امیر درعیہ کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے بعد دوسرے امیر آئے عبدالعزیز، انہوں نے بھی شیخ کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح سے کئی واقعات آپ کی زندگی میں ایسے رونما ہوئے جو ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ ایک مجدد تھے۔ شرک و بت پرستی کو آپ نے حجاز سے، نجد سے، سعودی عرب سے، جو ابھی سعودی عرب ہے وہاں سے ختم کیا، اور توحید کی نشر و اشاعت کی۔ جب دیکھا کہ نجد کے اندر الحمدللہ دعوت پھیل گئی، تو عالم اسلام کے اندر آپ نے دعوتی مشن جاری کیا۔ آپ نے مختلف بڑے بڑے علماء کے پاس، عمرا کے پاس خطوط لکھے اور ان خطوط کے ذریعے اپنی دعوت پیش کی۔ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں تھی، بلکہ جو اسلام کی صحیح تعلیم تھی، صحیح عقیدہ تھا، اس عقیدے پر جو زنگ چڑھ گیا تھا،
جو غلط عقیدے پیدا ہو گئے تھے ان غلط عقیدوں کا رد تھا اور صحیح عقیدے کو واپس لانا تھا. جو 8ویں صدی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عقیدہ پیش کیا تھا صحیح اسلامی عقیدہ، اسی عقیدے کی تجدید تھی. اور ان سے پہلے جو شیخ امام احمد بن حنبل نے عقیدہ پیش کیا تھا اسی عقیدے کی تجدید تھی. اور اس سے پہلے جائیں تو صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا، اسی عقیدے کا اعادہ تھا. اسی عقیدے کو انہوں نے صحیح انداز میں پیش کیا. آپ نے جو کتاب تحریر فرمائی کتاب التوحید، اسی تیرا و تاریخ ماحول میں تحریر فرمائی تھی اور اس کتاب کی بڑی قدر و منزلت ہے. ہم آگے آئیں گے اس کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ محمد بن عبد الوہاب کی صرف یہی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ کئی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک ہے کشف الشبہات، دوسری کتاب ہے اصول الثلاثہ، تیسری کتاب ہے شروط الصلاۃ و ارکانھا، چوتھی کتاب ہے قواعد اربعہ، پانچویں کتاب ہے فضل الاسلام، چھٹی کتاب ہے الہدی النبوی جو کہ اختصار ہے زاد المعاد کا. زاد المعاد ابن القیم کی کتاب ہے، اس کا اختصار ہے. اور بھی دیگر کتابیں ہیں لیکن جن کتابوں کا تذکرہ میں نے کیا یہ معروف اور مشہور اور متداول کتابیں ہیں. ان میں خصوصاً کشف الشبہات، اصول الثلاثہ، قواعد اربعہ اور کتاب التوحید بہت ہی معروف ہے. اور کتاب التوحید نے تو پورے عالم اسلامی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اور اس کتاب کی وجہ سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ صحیح عقیدے کی طرف پلٹ کر آئے ہیں. تو یہ کچھ مختصر معلومات تھیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے، جو کہ کتاب التوحید کے مؤلف ہیں. اب آتے ہیں ہم کتاب التوحید کی طرف. یہ کتاب التوحید کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کتاب التوحید کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یعنی وہ توحید کی کتاب جو کہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر. تو کتاب التوحید کا مکمل نام کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں مارتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، رزق عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری تخلیق میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس تخلیق میں، اس پیدائش میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے تنے تنا ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، تو رزق عطا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. اللہ مخلوق کو مارتا ہے، مخلوق کو موت دیتا ہے، تو اس موت دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ توحید ربوبیت. توحید الوہیت یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی عبادت کو خالص کر دیں اللہ کے لیے، کسی اور کو نہ پوجیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں. نماز پڑھیں خالص اللہ کے لیے، دعا کریں خالص اللہ سے، حاجت طلب کریں خالص اللہ سے. یہ توحید الوہیت ہے. اور اسی طرح توحید اسماء و صفات، اللہ کے کچھ نام قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، ان نام کو اللہ کے ساتھ خاص کر دینا، اور ان نام کے اندر جو اوصاف موجود ہیں، جو صفتیں ہیں، ان صفتوں کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، اور ان ناموں میں کوئی تحریف، کوئی تمثیل، کوئی تشبیہ نہ لانا. یہ ہے توحید اسماء و صفات. تو یہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت یا توحید ربوبیت، یہی توحید الوہیت یا توحید عبادت، یہی توحید الوہیت کتاب التوحید کا موضوع ہے. یعنی کتاب التوحید کے اندر توحید الوہیت کا بیان ہے، توحید الوہیت کی اہمیت کا بیان ہے، اس کی فضیلت کا بیان ہے، اس کی اقسام کا بیان ہے، اور اسی طرح سے توحید الوہیت کی جو ضد ہے، جو اس کی منافی چیز ہے، اس کا بیان ہے.
توحید الوہیت کی منافی چیز شرک ہے، تو شرک کا بیان ہے، شرک کی خطرناکی کا بیان ہے، شرک کے اقسام کا بیان ہے، شرک خفی، شرک جلی، شرک اکبر اور شرک اصغر کا بیان ہے۔ گویا کتاب التوحید توحید کی 3 قسموں میں سے ایک اہم قسم توحید الوہیت اور توحید عبادت کا بیان ہے، اور یہی توحید ہے جو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ لب لباب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ لوگوں کو سنا دیجئے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں، طاغوت سے اجتناب کریں۔ تو گویا توحید الوہیت تمام انبیاء کرام کی دعوت کا اصل مقصد تھا، اور ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کا بھی یہی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہی توحید عبادت ہے۔ توحید الوہیت کا دوسرا نام توحید عبادت ہے۔ تو کتاب التوحید کا موضوع کیا ہوا؟ کتاب التوحید کا موضوع یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف توحید الوہیت کا بیان ہے، توحید ربوبیت کا بیان نہیں ہے۔ ضمناً وہ بات کہیں کہیں آ گئی ہے، لیکن اس کتاب کا اصل موضوع توحید الوہیت ہے۔ اس کتاب کا موضوع توحید اسماء و صفات نہیں، اس کتاب کا موضوع توحید الوہیت ہے۔ آج کی ہماری یہ نشست اب اختتام کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ 20 منٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم 1-2 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کریں گے۔ توحید، کتاب التوحید، اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں، اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی شرح ہے جو لکھی گئی ہے وہ مؤلف کے پوتے نے لکھی تھی، سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے۔ اس شرح کا نام تھا تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید۔ اس کتاب کو شرح کو مکمل کرنے سے پہلے مؤلف کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ کتاب یا وہ شرح مطبوع ہے اور متداول ہے۔ پھر اس کے بعد مؤلف کے دوسرے پوتے عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب نے دوسری شرح لکھی فتح المجید کے نام سے۔ یہ فتح المجید بھی مطبوع ہے، یعنی طبع شدہ ہے اور متداول ہے، اور بڑی اہم شرح اس کی مانی جاتی ہے۔ اور یہ فتح المجید دراصل تیسیر العزیز الحمید کا تتمہ ہے، اور اس کا اختصار اس کی تہذیب ہے۔ اور معاصرین میں سے جن اہل علم نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، ان میں سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شرح کا نام ہے القول المفید علی کتاب التوحید۔ یہ بھی بڑی عظیم شرح ہے۔ اور مؤلف کی زندگی کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو اردو زبان میں ایک اہم کتاب ہے، جو کتاب مسعود عالم ندوی نے لکھی ہے، محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح، اس کتاب کا نام ہے۔ تو وہ کتاب اردو زبان میں ہے، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں کہیں سے اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بڑی اچھی معلومات ہیں، اور بڑی اردو زبان میں بڑی معتبر کتاب ہے اس باب میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، اور اسی طرح سے ان کی شخصیت کے خلاف جو شبہات پیدا کیے گئے ہیں، ان کو جو بدنام کیا گیا، ان سب کا جواب بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔